اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور اور مختصر سا ارشاد ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بندے کی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انتہائی عاجزی کا نام ہے، محتاجی اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، محتاجی کا اعتراف کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور مجھے تیری ضرورت ہے اور تیرا سہارا چاہتا ہوں، تیری نگہبانی چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا انداز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ فرائض اور واجبات کی رکعتوں میں دعا کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور وتر کی 3 رکعت، کتنی ہو جائیں گی؟ 13 دفعہ۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں دعا کا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مؤکدہ، فجر کی 2 رکعت 2 دفعہ واجب، ظہر سے پہلے 4 رکعت 4 دفعہ واجب، ظہر کے بعد 2 رکعت 2 دفعہ واجب، مغرب کی 2 رکعت 2 دفعہ واجب، عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ، اس کے اندر بھی 2 دفعہ، 12 دفعہ سنن مؤکدہ میں واجب ہے دعا کرنا۔ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ آپ سورۃ فاتحہ کی آیات دیکھ لیں تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے کی بندگی کا اظہار ہے، اور اپنے بندے ہونے کے ناطے اپنے رب سے وعدہ کر رہا ہے تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ یہ تو اوپر تعریف ہو گئی یا پرامس ہو گیا؟ تو دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا تو ہم کو سیدھا راستہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای دعائی، جو شخص مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتا ہے، میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب۔ تو اب ادھر وعید بھی ہے دعا نہ مانگنے کے لیے، ادھر ترغیب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا تو ہم کو سیدھا راستہ۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے اہم دعا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی روزمرہ کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ عارضی اور فانی ہیں۔ مال مل بھی گیا تو چھن جانے کا بھی خطرہ ہے، مال مل بھی گیا تو خرچ ہونے کا خطرہ ہے، صحت مل بھی گئی تو بیماری کا خطرہ ہے، خوشی مل بھی گئی تو غم کا خطرہ ہے، آسانیاں ہو بھی تو تنگی کا پھر بھی خطرہ رہتا ہے۔ وہ بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ایسی دعا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت والی بن جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں ہدایت کا تذکرہ بھی ہے، ہدایت بھی مانگی ہے۔
مثلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھ۔ اور دوسری دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دے، وعافنی فیمن عافیت، جنہیں تو نے عافیت دی ان میں مجھے بھی عافیت دے، وتولنی فیمن تولیت، جن کی تو نے سرپرستی فرمائی ان میں مجھے بھی شامل فرما۔ انداز دیکھو کیسے عاجزی ہے، یہ دعا تو سکھاتی عاجزی ہے، اور دعا نام ہی عاجزی انکساری کا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجز بن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت دے، وقنا شر ما قضیت، اور جو فیصلہ تو نے فرمایا اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ شر سے محفوظ کرنے کی بھی دعا ہے، انسانی شرور بھی ہے، جناتی شرور بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انسانی شرور سے بھی محفوظ فرمائے، اور جناتی شرور یہ بھی بڑے خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ان شرور سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک اور دعا ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں، انہو کان یدعو بہذا الدعاء، آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اور تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس دعا میں کیا سکھایا گیا؟ اپنے رب سے تو دعا کر رہا ہے تو اس انداز سے دعا کر کہ اے اللہ مجھے ایسا علم اور شعور عطا فرما جس سے میں سیدھے راستے کی پہچان کر سکوں، واتقی، ایسی پاک دامنی عطا فرما جس سے ظاہر اور باطن کو میں پاک صاف رکھ سکوں، ایسا تقوی دے جس سے میں اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر سکوں، والعفاف، اے اللہ تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، عافیت مانگ رہا ہوں، عافیت چاہیے، عافیت مل گئی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ والغنا، یا اللہ غنا چاہتا ہوں، اپنے ماں سوا سے میری نظر ہٹا دے، مجھے مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ فرما۔ چار چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمائی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی مانگ رہے ہیں، آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا جب نمازی نماز شروع کر دی ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے؟ وہ ہدایت پر ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بھی دکھا اور سیدھے راستے پر قائم بھی فرما۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی الہدایت، اے اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ جس پر تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اب نماز کی ہر رکعت میں نمازی اپنے رب سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ مطلب کیا ہے؟ اس سیدھے راستے پر قائم رہیں، کیونکہ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ہدایت سے محروم نہ فرما۔ اب یہ انسان مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی خود سکھا رہا ہے سورۃ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ۔ اللہ تو شہنشاہ مطلق ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، وہ تو خلاق عالم ہے، یہ تو عام انسان بھی ہو
جب وہ کسی کو کہے کہ مجھے اس انداز سے مجھ سے مانگو، اس انداز سے اپلیکیشن لکھو، میں تمہاری اپلیکیشن کو منظور کروں گا، جب اس نے خود سکھایا پھر اسی کو وہ درخواست اس نے بھیج دی ہے، اب وہ دستخط کرے گا، قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ انسان ہے، وہ بھی محتاج ہے، بس اوقات وعدہ کر چکا ہے، وعدے کے بعد اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو رب کائنات تو خالق مالک ہے، عاجزیوں سے پاک ہے، مدبر کائنات ہے، بدیع السماوات والارض ہے، کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بغیر مٹیریل اور نمونے کے پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انداز سے مانگو۔ انسان جب مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا اللہ ہدایت کے جو اسباب ہیں، ہدایت کا جو راستہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس ہدایت کے راستے کی رہنمائی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی سورت میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ ہدایت کے اصول والی، ہدایت کے ضابطے والی، اللہ کے دستور والی، اللہ تعالیٰ کے منشور والی، اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے آب حیات بنایا ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب آ گئی۔ دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی آدمی کسی کی گواہی دینے جاتا ہے تو وہ جج جو ہوتا ہے پہلے پوچھے تعارف کرا، تو کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ذالک الکتاب، اور پھر اس کا مقام بتایا، فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا شک نہیں ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کسی طرف سے بھی اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام قدرتوں کا مالک ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہ قرآن مجید آ گئی، جو اہدنا الصراط المستقیم انسان مانگ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا وہ ہدایت بھی آ گئی، اس میں شک بھی نہیں ہے، پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا، ساتھ اس کی بھی وضاحت کر دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہدی للمتقین، یہ راستہ دکھاتی ہے متقیوں کو۔ یا اللہ متقیوں کو راستہ دکھاتا ہے، پھر عام انسان کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا ہدایت کا معنی انابت کرنے والا، ہٹ دھرم نہیں، انادی نہیں، بلکہ مطیع اور فرما بردار بننے والا، انابت رکھنے والا، جس کے دل کے اندر جستجو ہے تلاش کی، جس کے دل کے اندر جستجو ہے سیدھے راستے کے تلاش کرنے کی، اس کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ وگرنہ ابو جہل نے بھی سنا قرآن مجید، اخنس بن شریق نے بھی سنا قرآن مجید، عاص بن وائل نے بھی سنا، کئیوں نے سنا، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا، کیونکہ انابت نہیں تھی، عاجزی نہیں تھی، متکبر تھے، تکبر تھا۔ اور خود ابو جہل سے پوچھا گیا، حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، کیا خیال ہے آمنہ کے لال کے بارے میں؟ وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے نا، تو کیا خیال ہے آمنہ کے لال کے بارے میں؟ تو ابو جہل کہنے لگا بڑی اچھی جگہ پہ پوچھا ہے، حتیم میں بیٹھا ہوں، بیت اللہ کے ٹیک لگائے، بیت اللہ کے سہارے بیٹھا ہوا تھا، کہتے میری آنکھ نے اس جیسا سچا نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے کیا کہا؟ انہیں اگر مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر میں محمد کی جوتیاں سیدھیاں کرتا رہا، میں تو ہوا سردار۔ یہ دولت کا نشہ اور سرداری کا نشہ یہ بڑا سخت ہے۔ ایسوں کو دنیا میں اللہ نے پھر ان چیزوں سے محروم بھی کیا ہے۔ تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم جو بندہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ پوری کتاب آ گئی ہے،
قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید ہدایت کا منبع ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مکمل ہدایت کے لیے اصول اور ضابطہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس امت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنایا، اس امت کے لیے دونوں جہانوں کی سعادت کا ذریعہ بنایا۔ سائنس کہتی ہے پانی راستہ بناتا ہے، میں کہتا ہوں کبھی کبھی پانی راستہ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی پانی راستہ بدل دیتا ہے، آ رہا ہوتا ہے لیکن آگے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو پاس نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی راستہ بدل دیتا ہے۔ یقین جانو پانی راستہ بنائے بھی تو بنائے، وہ بنائے تو اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے راستے بنانے میں کئی قسم کی دشواریاں ہیں۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے سیکھنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اور جی کے ساتھ جواب دیں تو آج کا میسج سیر مجمع ہے، آپ کا میسج بھی انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ میں آپ کو سے سوالیہ انداز کروں گا، آپ نے اس میں ہاں ملانی ہے۔ اگر کوئی آدمی حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتا تو نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتا ہے۔ بے شک تو کہہ لیں جی، کوئی قرآن مجید حافظ قرآن قاری قرآن کا ادب احترام نہیں کرتا تو نہ کرے، اللہ عرش پہ قرآن سیکھنے والے کے تذکرے کرتا ہے، اور اللہ عرش پہ بیٹھے قرآن کے سیکھنے اور قرآن کی مجلس والوں اور قرآن والوں کو اللہ جا انعام عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر قرآن مجید پڑھنے والے کی حافظ قاری عالم کی کوئی عزت نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حافظ قرآن مسجد علی اصغر کے مقتدیوں کا یہ پیغام سنے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ گھبراؤ، عرش والا تمہارے تذکرے کرتا ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو شہید کرنے والوں کے لیے 1 مہینے تک بد دعا کی ہے، نماز کی حالت میں بد دعا کی ہے، فرض نماز کی حالت میں بد دعا کی ہے۔ جن کافروں نے کیا کیا کہ 70 قراء کو شہید کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار قراء کے ساتھ ان کے لیے بد دعا کی شکل میں کیا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ان حفاظ کے دشمنوں کی بربادی کی بد دعا کی۔ تو یہ آپ کا میسج، مسجد علی اصغر کا میسج انشاءاللہ دنیا پہ پہنچے گا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن والوں کی عزت کرتا ہے، قرآن والوں کی حفاظت کا وعدہ ہے، قرآن والوں کو دونوں جہانوں کی سعادت حاصل ہوگی، اور قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرائے گا۔